بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صاحب عین الیقین حضرت مولانا تحیر وارثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک ہندو سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کا نہایت ہی معتقد تھا۔ جب بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو جوش ارادت اور محبت سے عرض کرتا کہ میرے مالک، اب اس قدر پردے کی کیا ضرورت ہے؟ جی تو یہی چاہتا ہے کہ اب علل اعلان آپ کی غلامی کا اقرار کروں، کھلے بندوں آپ کی غلامی میں آ جاؤں تو بہتر ہے۔ سرکار عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ اس سے ارشاد فرماتے، ابھی جلدی نہ کرو، جس طرح تم اپنے لوگوں کے ساتھ رہتے ہو ویسے ہی رہا کرو، کوئی مذاکرہ نہیں، لیکن سنو، پتھر نہ پوجنا، بت پرستی نہ کرنا۔ وہ ہندو بت پرستی چھوڑ چکا تھا اور توحید کے رنگ میں رنگ چکا تھا، لیکن جب بھی اپنی برادری والوں کو، اپنے خاندان والوں کو بت پرستی کرتے ہوئے دیکھتا، اس ہلاکت اور ضلالت میں مبتلا دیکھتا تو برملا بول اٹھتا کہ اس پتھر کے پوجنے سے کیا خاک ہوگا؟ ارے یار، اس کو پوجو جس نے اس پتھر کو پیدا کیا ہے۔ اس کے خاندان اور برادری کے جتنے آدمی تھے سب اس سے بدظن ہو گئے، یہاں تک کہ سبھی نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ ایسا شخص جو لا مذہب ہو چکا ہے، اس کے یہاں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے یہاں آنا جانا کھانا پینا بند کر دینا چاہیے، اس کے مذہب کا کچھ ٹھکانہ نہیں ہے۔ یعنی سب نے مل کر اس شخص کا سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ اس ہندو کی ایک لڑکی تھی، برادری والوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ اس لڑکی کی تو کوئی خطا نہیں ہے، جلد از جلد اس کی شادی کر دینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی بھی اپنے باپ کی طرح اپنا آبائی مذہب نہ چھوڑ دے۔ الغرض لڑکی کی شادی کی تیاریاں شروع ہوئی، سب برادری والے جمع ہو گئے۔ وہ ہندو بھی مالدار شخص تھا اور جہاں سے اس لڑکی کی بارات آنی تھی وہ بھی امیر کبیر لوگ تھے۔ نہایت ہی دھوم دھام سے بارات آئی، لوگ جمع ہوئے۔ اس ہندو نے پرتکلف کھانوں کا اہتمام کیا تھا اور بڑی ہی عقیدت اور محبت سے سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کو بھی دعوت پیش کی۔ جب اس نے دیکھا کہ برادری والے بہت سارے معاملات میں اس کے خلاف ہو گئے ہیں تو سرکار عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کی بارگاہ میں التجا پیش کی۔ آپ نے فرمایا، کچھ مذائقہ نہیں، تم کو تسلیم و رضا کے خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ جس وقت دسترخوان سجایا گیا، برادری والوں کو اطلاع دی گئی تو سبھی نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے، ہم لا مذہب کے یہاں نہیں کھائیں گے۔ اسی وقت سرکار وارث پاک عالم نواز امام العاشقین سید العارفین اعظم اللہ ذکرہ تشریف لے آئے، اور جب لوگوں کی نظر سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کے چہرہ مبارکہ پر پڑی تو نہ جانے کون سا جلوہ لوگوں نے دیکھا کہ جے کرشن کنہیا کی کہہ کر سب کے سب سرکار کے قدموں پر گر گئے اور عرض کرنے لگے، مہاراج آپ یہاں؟ سرکار عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کی جہاں دعوت ہے وہیں میری بھی دعوت ہے۔ اب ساری برادری اور سارے کے سارے لوگ سرکار کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ پہلے حضور نے کھانا نوش فرمایا، اس کے بعد کل آدمیوں نے کھانا کھایا اور کسی کو مجال گفتگو باقی نہ رہی۔ سب لوگ استغراقی کیفیت میں تھے، سب پر استغراق کی کیفیت طاری تھی، محو حیرت تھے، اور سرکار کی محبت سب لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی تھی۔ بت پرستی چھوڑ کر خدا پرست ہو گئے، قربان اس ایک نظر کے جس نے آن کی آن میں بت پرستوں کو خدا پرست بنا دیا۔ سب کے سب عشق وارث کے گرفتار ہوئے اور وہ بارات خوشی خوشی رخصت ہوئی۔ وارث کون و مکان تیرے سوا کوئی نہیں، خضر دین کوئی نہیں اور پیشوا کوئی نہیں، دیر و کعبہ کا تماشا دیکھ کر باور ہوا، جس تیرے کونین میں جلوہ نما کوئی نہیں۔